السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو قصص القرآن کے ایک اور سلسلے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے ان کی سٹوری پڑھی شروع سے، جب وہ پیدا ہوئے تو کیا حالات تھے، ان کا قبیلہ کون تھا، ان کے اینسسٹرز کون تھے، ہم نے وہ سب ڈسکس کیا۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے اور وہ تجارت کرنے لگے تو اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے آج۔ اور اس کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پہلے سٹوری ڈسکس کی اس کے اندر سے آپ کو یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروفیشن اپنایا تھا؟ ٹریڈنگ۔ شاباش، ویری گڈ۔ جی ہاں، تو وہ تجارت کرتے تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے اور ان کی ایک بہت اچھی ریپوٹیشن بن گئی تھی کہ وہ ٹرسٹ وردی ہیں، لوگوں کی امانتیں صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں، وہ لڑائی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، پرابلمز نہیں ہیں، بہت اچھی اور فیئر ڈیلنگ ہے ان کی اس اچھی ریپوٹیشن کو سننے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ختیجہ نے بھی انہیں کہا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے شام جائیں، شام جسے ہم سیریا کہتے ہیں۔ جب وہ شام مال تجارت لے کے جانے کی ان کو آفر کی گئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ حضرت ختیجہ نے اپنا ایک غلام ان کے ساتھ کر دیا، وہ غلام ان کے ساتھ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کس طریقے سے مال کو بیچتے ہیں، کس طریقے سے بتاتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی فلا ہوگا تو وہ پراپرلی بتائیں گے، اگر اس کی کوئی اچھائی ہوگی تو پراپرلی لیں گے، اس تجارتی قافلے کے اندر ان کو بہت نفع ہوا، ان کو بہت پروفٹ ہوا۔ اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے حضرت ختیجہ سے، ان کے غلام نے بہت تعریف کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ بہت زبردست ہے، میں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے ان کی اتنی تعریف سنی تو وہ بہت امپریس ہو گئیں۔ شی واز 40 ایئرز اولڈ، وہ 40 ایئرز اولڈ تھیں اور اس سے پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے ان کی طرف شادی کا پرپوزل بھیجا۔ جب شادی کا پرپوزل بھیجا گیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرز تھی اور حضرت ختیجہ 40 ایئرز کی تھیں۔ اس طریقے سے ایک نام بھی بریک ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی ایج کے لڑکے کی بڑی ایج کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، یوزلی ہم یہی دیکھتے ہیں، لیکن یہ نام بریکر شادی تھی۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، شادی کے اندر ان کا مہر کچھ اونٹوں کو رکھا گیا اور ان کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ جی ہاں، حضرت ختیجہ ان کے لیے بہت سپورٹیو تھیں ہر لحاظ سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ 35 سال کے ہوئے ان کی زندگی بہت آرام سے گزرنے لگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرز کے ہوئے تو خانہ کعبہ کو دوبارہ گرا کر بنانے کا مسئلہ سامنے آیا۔ خانہ کعبہ کیونکہ بہت پرانا بنا ہوا تھا تو اس کی بارش ہوئی تو اس کی دیواریں جو تھیں نا وہ گرنے لگیں، ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ گر جائے گا۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ گراتے ہیں اور دوبارہ سے بناتے ہیں، لیکن سب کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اگر ہم اس کی دیواروں کو گرائیں گے۔ پھر ایک آدمی نے ہمت کر کے اس کو جب گرانا شروع کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو باقی لوگوں نے بھی ہمت پکڑی اور تمام لوگوں نے آگے بڑھ کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے جو پیسہ ان لوگوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ ہم سود کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے، ہم کسی بھی غلط کام سے لیا ہوا پیسہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم خانہ کعبہ کو حلال کمائی سے بنائیں گے۔ انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا، تعمیر کرنا شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بن بھی گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بننے کے بعد ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہوا۔ وہ ڈسپیوٹ یہ تھا، کیا تھا؟ ایک پتھر تھا، اس کا نام تھا حجر اسود، تو اس کو رکھنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر سب لوگ لڑائی کر رہے تھے کہ ہم رکھیں گے۔ شاباش، ویری گڈ۔ جی ہاں، تو وہ ڈسپیوٹ یہی تھا کیونکہ حجر اسود جنت کا پتھر تھا، وہ جنت سے آیا تھا، تو یہ ایک بہت رسپیکٹ کی بات تھی کہ کوئی جا کے اس کو وہاں پہ رکھے۔ تو تمام سرداروں نے آپس میں لڑنا شروع کر لیا۔ یہ قریب نہیں تھا کہ خون خرابہ شروع ہو جاتا اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے۔ ایک آدمی نے ایک سلوشن دیا، وہ ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا سب سے عمر رسیدہ شخص تھا، یعنی کہ سب سے زیادہ ایجڈ انسان تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، اگلے دن دروازے سے جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا ہم یہ ڈیسیجن اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے دروازے سے کون داخل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش، وہ داخل ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی اس جگہ پہ اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی کہ جتنے بھی لوگ وہاں تھے وہ پتہ کیا کہنے لگے کہ ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے، یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں۔
یعنی لوگ ان کو اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اتنے بڑے جھگڑے کے اندر بھی ان کو انہوں نے اپنا سربراہ مان لیا کہ یہ آگے بات کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ انہوں نے کیا سلوشن پیش کیا؟ جب وہ آگے آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اس پتھر کو ایک کپڑے پہ رکھا جائے. اس کو اٹھا کے کپڑے پہ رکھا گیا اور کہا کہ جتنے بھی سردار ہیں, جتنے بھی لوگ آپس میں ڈسپیوٹ کر رہے تھے, جب آپ ٹرائبس کے جو ہیڈز ہیں وہ آ کے چادر کو کونوں سے پکڑیں. سب لوگوں نے آ کے اس کو کونوں سے پکڑ لیا اور سب لوگ لے کے چلیں اس کو اس دیوار کی طرف جہاں پہ اس کو لگانا ہے. جب وہ اس کو لے کے وہاں تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور واپس اپنی جگہ پہ پلیس کر دیا. سب لوگ خوش ہو گئے ان کے اس وزڈم سے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت حکمت تھی, ان میں وزڈم تھا. وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس ڈیسیجن کا اثر کیا ہوگا. ان کی آپس میں جنگیں ہو سکتی تھیں. ان کے اس اچھے ڈیسیجن سے وہ خون خرابہ رک گیا. تو پیارے بچوں, اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. اور اس کے بعد اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.